وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آیات کرنے تلاوت بے حدیث مبارک یس راویو بوزمت چھُ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک ہر کُنہِ آیتس اندر تو ہر کُنہِ حدیث مبارکس اندر چھِ سانہِ خٲطرٕ کامل رہنمائی تہٕ رہبری. یم ساری بیانات چھِ آیات بینات چھِ فرمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھِ انسانس کامیاب کرنے خاطر ون یوان تو یم بوزن یوان تو بوزناون یوان. یس مسلمان یس ایمان وول یوتا توجہ سان اور عملی ہند نیت سان بوزان چھو تم چھو پروردگار واریاہ زیادہ نفع واتناوان. اور خصوصاً چھو قرآن پاک ایمان وٲلۍ سٕنٛدِ نفع خٲطرٕ چھُ یہِ سمجھاوُن دیٖنٕچ کتھ ونٕنۍ دیٖنٕچ کتھ بوزٕنۍ یہ چھُ نفع دِوان. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سمجھاونٕچ ذمہ دٲری چھِ پروردگارن دِژمٕژ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سمجھاونہٕ یی کانٛہہ واریاہ لوٗکھ چھِ تِم آسان سمجھاون وٲلۍ چھِنہٕ تیوٗتاہ عملہِ منٛز برونٛہہ پکان یوٗتاہ سمجھن وٲلۍ چھِ پکان. مثلاً اکھ چھُ آسان بیان کران بیاکھ چھُ آسان بیان بوزان. بعض اوقات چھُ یہِ تہِ لبنہٕ یِوان کہِ بیان کرن وٲلِس چھنہٕ تیٖژاہ عمل آسان کینٛہہ یوٗتاہ أمِس بوزن وٲلِس عمل چھِ گژھان. یہِ چھُ حدیث مبارک. واریاہ بوزن وٲلۍ چھِ تِم یِم بوزناونہٕ وٲلۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ عملہِ منٛز سبقت چھِ کران. اس لیے یم دین چہِ مجلس ایمان چہِ مجلس وننہٕ دپنٕچ مجلس اتھ منٛز چھُ اکھ تاثیر اکھ آسان اکھ اثر اکھ آسان یہِ چھُ ایمان والٮ۪ن نفع دِوان. پروردگار بوٗزِن اسہِ ترِن یہِ کتھ سمجھس اسہِ وٲتِن یِمو کتھو سۭتۍ بوزنہٕ سۭتۍ تہٕ بوزناونہٕ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ نفع اور سُہ نفع بنن سانہِ خٲطرٕ نجاتُک ذٔریعہٕ تہِ ہدایتُک ذٔریعہٕ تہِ کامیٲبی ہُنٛد ذٔریعہٕ تہِ خۄشحٲلی ہُنٛد ذٔریعہٕ تہِ سکوٗنُک تہٕ وقارُک تہٕ راحتُک تہٕ آرامُک ذٔریعہٕ تہِ. بہرحال دوستو وقت چھُ گُزران وقت چھُ گُزران انسان سٕنٛز زندگی چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کم گژھان. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ چھِ تفسیرس منٛز لیکھان کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ برف کے تاجر کی مثال اس کی طرح ہے. برف کا جو تاجر ہوتا ہے اس کی مثال اس زندگی کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ زندگی بالکل سیم اسی طرح ہے. ایک برف بیچنے والا ریڑے پر برف کی وہ سیل رکھ کر بازار میں گھومتا رہتا ہے اور خریداروں سے گاہکوں سے آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ جلدی سے میرا یہ مال خرید لو. کہیں ایسا نہ ہو گرمی کی شدت سے چلتے چلتے یہ میری ساری جمع پونجی ختم ہو جائے گی اور میں نفع سے بھی رہوں گا اور جمع پونجی بھی میری ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ کوشش کرتا ہے اپنی اس سیل کو اپنی اس برف کے ریڑے کو جلدی سے جلدی بکری ہو جائے تاکہ میرا نفع وقت پر مل جائے. نہیں تو یہ پانی ہو کر کے یہ بیکار ہو جائے اس برف کا پھر کوئی پیسہ نہیں کوئی نفع نہیں. بالکل زندگی اللہ نے دی ہے. یہ کسی کی 60 سال کسی کی 70 سال کسی کی 80 سال کسی کی اس سے کم اس سے زیادہ. تو یہ صرف اس لیے دی ہے کہ اپنے وقت کی قدر کی جائے اللہ کی ذات کو سمجھا جائے اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھا جائے تاکہ انسان اپنی زندگی میں اپنے ان اوقات میں نفع پا سکے. اور سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کو پہچانے اور مقصد کی طرف دوڑ لگائے چل پڑے. پچھلے جمعہ میں نے 7 اشخاص کا ذکر کیا ہے
اور 7 اشخاص کا میں نے تمہیدی طور پر میں نے ان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد 4 شخصوں کا میں نے ذکر کیا، اور 3 شخص ابھی بیان کرنے باقی ہیں۔ وہ 4 شخص کون تھے؟ ایک امام عادل حکمران جو انصاف کے ساتھ اپنی رعایا کو چلاتا ہو، اپنی رعایت کو نفع پہنچانے کی ہر وقت اس کی کوشش ہو۔ دوسرا وہ جوان شاب نشا فی عبادت ربہ، جو اپنی جوانی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرتا گیا، اسے بھی اللہ کا وہ عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی اور سایہ کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ تیسرا شخص میں نے عرض کیا تھا رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ شخص جس کا مسجد میں دل لگا رہتا ہو، مسجد کے ساتھ اس کا خاصا تعلق ہو، اتنی محبت گھر کی نہیں، اتنی محبت مال کی نہیں، تجارت کی نہیں، بازار کی نہیں، کسی چیز کی نہیں، جتنی محبت مسجد سے کرتا ہے۔ تو تیسرا آدمی یہ تھا۔ چوتھا آدمی میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی لڑکے کو یا لڑکی کو کوئی خوبصورت لڑکا دعوت دیتا، وہ منصب والی ہے، اعلیٰ خاندان سے اس کی نسبت ہے، وہ اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور وہ ادھر سے کہتا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میری زندگی ختم ہونے کے بعد مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا ہوں، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، ہرگز میں اس پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس دعوت کو، اس کی دعوت کو ٹھکرایا ہے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کو بھی اللہ کا وہ سایہ ملے گا۔ چوتھا خوش نصیب، 5واں خوش نصیب وہ شخص ہے دوستو جس نے اللہ کا ذکر کیا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو تنہائی میں، خالین، کوئی اس کے پاس نہیں تھا، صرف وہ اور اللہ جانتا ہے، خلوت میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے لگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا پڑھتا رہا، اللہ کی تعریف کرتا رہا، اللہ کی بڑائی بولتا رہا، اور اللہ کے نبی پر درود پڑھتا رہا، مراقبے کی شکل اختیار کر گیا، سوچتا گیا، اللہ کا خوف اتنا بڑھ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، کیونکہ تنہائی میں کوئی اڑوس پڑوس میں نہیں ہے، صرف اللہ کی ڈر کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرتے اتنا دل مائل ہو گیا ہے، اتنا دل رقیق ہو گیا ہے، نرم ہو گیا ہے، تو آنکھوں سے ففاضت عیناہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اس شخص پر بھی اللہ کا وہ عرش کا سایہ ہوگا جس دن کسی سائے کی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے، باپ کا سایہ نہیں، ماں کا سایہ نہیں، بہن بھائیوں کا سایہ نہیں، اڑوس پڑوس کا سایہ نہیں، دولت کا سایہ نہیں، مکان کا سایہ نہیں، گاڑی کا سایہ نہیں، بادشاہوں کا سایہ نہیں، دوستی کا سایہ نہیں، سب یاری دوستی ختم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کو بس بے نیاز کر دے گا، کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں، بس کاش میری جان بچ جائے۔ نفسی نفسی کا عالم جسے ہم کہتے ہیں کہ میں کسی طرح سلامت رہوں، میں کسی طرح جہنم سے بچوں، مجھے کسی طرح جنت میں تھوڑی جگہ مل جائے، یہ قرآن کہتا ہے۔
دنیا میں بیٹا بیمار ہوتا ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، سارے کام چھوڑ کر کے بیٹا کا علاج. باپ بیمار ہو جاتا ہے، بیٹے سارا بزنس چھوڑ دیتا ہے، باپ کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ مشکل کے وقت وہ کام آنا چاہتا ہے. یہ دنیا کی مشکلات ہیں، لیکن آخر کی مشکل فرمائے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ. بیوی سے بھی بھاگے گا. اس وقت کیا حالت ہوگی دوستو؟ آفتاب کو قریب کر دیا جائے گا، زمین کو تانبے کی بنا دی جائے گی، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی. اتنی تپش اس میں ہوگی، انسان برداشت سے باہر ہوگا. اس وقت اس ٹھنڈے سائے کی ہر انسان کو ضرورت محسوس ہوگی. لیکن یہ 7 اشخاص جن کے ساتھ اس فلسطین میں کسی نہ کسی سے اپنی وابستگی کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لیکن کہاں دنیا میں؟ جب تک آنکھ ہماری دیکھ رہی ہے، دانت ہمارے چبا رہے ہیں، زبان ہماری بول رہی ہے، کان ہمارے سن رہے ہیں، ہاتھ ہمارے پکڑ رہے ہیں، دماغ فنکشن کر رہا ہے، دل سلامت ہے، قدم چل رہے ہیں، قدم اٹھ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، بات سمجھا رہے ہیں، اچھی بری کی پہچان ہے. اس وقت تک جب ہمارے ہوش برابر ہو، اس وقت تک سوچا جا سکتا ہے. تو وہ شخص جو تنہائی میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، بس وہ اور اس کا اللہ جانتا ہے. ذکر کرتے 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 دل پگھل گیا، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہوتے. ندامت کے آنسو وہی ہوتے ہیں جو خلوت میں نکالے جاتے ہیں. خلوت میں جو آنسو بہتے ہیں وہ ندامت کے آنسو ہوتے ہیں. بڑی بھیڑ میں رونا آسان ہے اور اس سے زیادہ فائدہ بھی نہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. لوگ جمع ہیں، ایک صاحب روتے جاتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کس وجہ سے رو رہا ہے. لیکن خلوت میں شرک کا شائبہ ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی ذات ہے. کس کو دکھائے گا؟ کیا ریاکاری ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں. نہ کوئی پڑوسی دیکھ رہا ہے، نہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، نہ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، نہ یار دوست دیکھ رہے ہیں. صرف اگر اس کے آنسو نکل جاتے ہیں، یقینی طور پر وہ اللہ کی کھوٹ سے وہ آنسو گر رہے ہیں. تو ان آنسوؤں کی اللہ پاک بڑی قدر کرتے ہیں. ارے 2 آنسو تو بہا دو، وہ جہنم کی آگ بجھا دوں گا، یہ اللہ پاک فرماتا. اس لیے دوستو 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ضرور نکالنا چاہیے انسان کو. 24 گھنٹہ کوئی معمولی بات نہیں. ہم جو گنواتے جا رہے ہیں اپنے وقت کو. غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے یہ منادی، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے یہ منادی، ایک اور گھڑی عمر کی تم نے گھٹا دی. یہ گھنٹہ جو بجتا رہتا ہے نا، ہر سیکنڈ کے ساتھ آواز آتی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں سنا رہا ہے کہ تمہارا وقت جا رہا ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کیا سن رہے ہو؟ تم کیا اپنے لیے کچھ کر رہے ہو؟ یہ گھنٹہ ہمارے سمجھانے کے لیے. جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے دوستو، آج سمجھنا آسان ہے. پہلے زمانے میں جب کہتے تھے اللہ کے نبی کے وقت، اللہ کے نبی نے اتنی کم قلیل رات میں اتنے بڑے سیر کیے ہیں. جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، حالات کو دیکھا، وہ دیکھا، حوض کوثر کو دیکھا، نہر کو دیکھا، حضرت عمر فاروق کے مکان کو دیکھا، پورے دیکھی. ایسا بہت سارے، یعنی مہینوں نہیں سالوں میں وہ کام ہو سکتا تھا. تو جب اللہ کے نبی نے سنا ہے میں نے اتنی کم مدت میں ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا کچھ دیکھا ہے، تو جو ایمان والے تھے، یقین والے تھے، انہوں نے تو یقین کر لیا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ تو ہے، سچ ہے. لیکن اس وقت سمجھنا مشکل تھا ان بے ایمانوں کے لیے جن کی جو ایمان کے نور سے محروم تھے. انہوں نے اعتراض کیا، اس کم قلیل رات میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی ساری چیزوں کا سیر کر کے آ جائے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آج جدید ٹیکنالوجی ثابت کر رہی ہے کہ نہیں وہ بات سچ تھی. آج دیکھ لیجئے، مہینوں کا سفر آپ گھنٹے میں کرتے ہیں. بلکہ جس سفر میں پہلے زمانے میں جب ٹرین کا زمانہ نہیں تھا، ہوائی جہاز کا، ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، سال لگتے تھے. ایک حاجی کو پوچھے کتنا ٹائم لگتا تھا؟ 5 6 مہینے سمندری جہاز میں جاتے تھے اور اتنا ٹائم لگتا تھا. پیدل جائے کوئی تو اس کی تو بات ہی نہیں. اب اس کو کتنا آسان کر دیا ہے.
وہ کم وقت میں پہنچ جاتا ہے. تو آج بات سمجھا رہے ہیں اللہ پاک. یہ جدید ٹیکنالوجی دے کر ایسا نہ سمجھے آپ کی یہ سائنس کی ترقی ہے. یہ اللہ پاک ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. جب اتنا کچھ یہاں ہو رہا ہے, قرآن تو یہی خبریں بیان کرتا گیا کہ ایک وقت آئے گا آفتاب اوپر نہیں نیچے آ جائے گا, بہت قریب آ جائے گا, اور زمین اس طرح نہیں ہے آپ چلتے رہتے ہیں سکون کے ساتھ, تانبے کی ہو جائے گی, پیر رکھنا مشکل پڑے گا. اس وقت عرش کا سایہ ہر انسان کو اس کی احتیاج اور ضرورت محسوس ہوگی, اور وہاں نہیں کر سکتا ہے, وہ یہی کرے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, جس دن جہنم کو قریب کر دیا جائے گا, لایا جائے گا انسان کے سامنے. انسان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں, جہنم ہی کو سامنے کر دیا جائے گا. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى, اس دن سمجھے گا انسان اچھی طرح, لیکن وہ سمجھنا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى, وہ سمجھنا اسے نفع کیا دے گا, کیونکہ وہ دیکھ کے پھر ایمان والا بنے گا. وہ دیکھ کے ایمان والا بنے گا. رَبَّنَا بَصَرْنَا وَسَمِعْنَا, اے اللہ جو کچھ دنیا میں سن رہا تھا وہ تو دیکھ لیا ہے. جہنم کی آوازیں وہاں لوگ کہتے تھے وہاں اس طرح ہوگا, یہاں تو یہ چیخے میں سن رہا ہوں, آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ابصرنا وسمعنا فرجعنا, مجھے لوٹا دیجئے واپس اللہ. نعمل صالحا انا موقنون, اب میں نیک عمل کرتا رہوں گا, زندگی کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کروں گا, صرف آپ کی عبادت کروں گا. انا موقنون, اب تو یقین آ گیا مجھے. لیکن اللہ پاک فرمائیں گے وقت تو دے چکا ہوں میں. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہم نے تم کو اتنی ایج نہیں دی تھی؟ ارے 50 سال بھی تمہیں کو دیے, 60 بھی دیے, 70 بھی دیے, 80 بھی دیے, 90 بھی دیے, اس سے زیادہ کم بھی دیے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اتنی عمر تو ہم نے دی تھی آپ کو. آپ سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ ایک دن آخرت آنے والا ہے, ایک دن قبر کا عذاب آنے والا ہے, ایک دن قبر میں جانا ہے, ایک دن پولیس صراط پر چلنا ہے, ایک دن میزان عمل پہ کھڑا ہونا ہے, ایک دن حشر کے میدان میں ہمیں جمع ہونا ہے. یہ تو سمجھ سکتے تھے آپ. آپ کو تھوڑا لمحہ نہیں دیا گیا, اٹھا لیا, آپ کو پھر پوچھ بھی نہیں ہوتی. لیکن اتنے سال دیے, پھر دن رات کے 24 گھنٹے, پھر ہفتے کا حساب لگاؤ کتنا وقت دے رہا ہے اللہ پاک صرف سمجھنے کے لیے. پھر مہینوں کا حساب لگاؤ, کتنے گھنٹے مہینے میں آ جاتے ہیں, کتنے منٹ کتنے سیکنڈ دے دیتے ہیں الگ صرف سمجھنے کے لیے کہ بات سمجھو, اللہ کو پہچانو. پھر سالوں کا حساب لگاؤ, سال میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے, صرف کہ اللہ سمجھ جائے, اللہ کی قدرت سمجھی جائے, اللہ کی طاقت کا استحضار کیا جائے, اور اپنے دنیا میں آنے کا مقصد کو اس کو سمجھا جائے. یہ تو ایج اسی لیے دی جاتی ہے. تو جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو, یاد کر رہا ہو دوستو, پھر اس کو ذکر کرتے 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 اتنا دل مائل ہو گیا ہے, اتنا دل اللہ کی طرف لگ گیا ہے, اللہ کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. فرمایا اس شخص کو اللہ کا وہ ٹھنڈا عرش کا سایہ ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں دوستو, کوشش یہ کرنی چاہے 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا نکالو, 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی اگر لگے دو قطرے آنسو گرانے میں سستا سودا ہے دوستو. 24 گھنٹے میں کوئی مشکل نہیں ہے, آدھا گھنٹے تک اگر آپ ذکر کرتے رہیں ہو ہی نہیں سکتا. آپ صرف اللہ کو دل میں رکھیں, پھر ذکر کرتے جائیں, آنسو نہ بہیں دوستو. مجھے میرا نام مسلمان نہیں رکھ دیا. کیوں دوستو؟ اس میں ایک پاور ہے, ایک طاقت ہے, ایک قوت ہے اس اللہ کے ذکر میں. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. صحابہ نے تازہ کس سے کریں؟ جددوا ایمانکم. کیسے ایمان کو تازہ کریں کہ ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو جائے, اعمال ہماری زندگی میں آ جائے. فرمایا لا الہ الا اللہ, کثرت کیا کرو اس کی.
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیچ بیچ میں محمد الرسول اللہ، گواہی ہے دونوں کی۔ تو فرمایا جو کثرت اس کی کرتا ہے اس کے دل سے زنگ دور ہو جاتا ہے، ہر چیز کو اس کا میل کچیل نکالنے کے لیے کوئی آلہ ہوتا ہے، کپڑے دھو تو صابن کی ضرورت پڑتی ہے، لوہے کا زنگ دور کریں گے تو آگ کی بٹی میں لگا دو۔ تو فرمایا دلوں کی صفائی لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے۔ جب استحضار کے ساتھ پڑھے گا، توجہ کے ساتھ پڑھے گا، کوئی بھی ذکر ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آدھا گھنٹہ جب ذکر کرے گا، 15 منٹ دھیان کے ساتھ کرے گا تو آنسو نکل جائیں گے، بیڑا پار ہو گیا۔ آدھا گھنٹے نے وہ کام کر دیا، عرش کا سایہ مل رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرو دوستو۔ جلوت میں تو کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا نکالو جس میں تمہارا ماں باپ، تمہارے ماں باپ بھی نہ دیکھتے ہو، ہمارا کوئی دوست ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمارا کوئی پڑوسی نہ دیکھ رہا ہو، صرف میں اور میرا اللہ۔ اس ذکر میں دیکھو کتنا مزہ ہے، کتنی لذت ہے، کتنی چاشنی ہے۔ دھیان کے ساتھ پڑے گا تو دوستو آنسو گر جائیں گے۔ تو یہی 2 آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، آتش دوزخ کو یہ بجھا دیتے ہیں، ندامت کے 2 آنسو جب گر جاتے ہیں۔ تو ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہے، ذکر کرتا گیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اس کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک شخص اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا فَأَخْفَاهَا، اور اس کو چھپایا، اتنا چھپا کر کے دیا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اتنا اس کو چھپا کے دیا ہے کسی ضرورت مند کو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا۔ ایک تو اس کے ظاہری معنی ہے، ایک معنی ہے وہ کشمیری میں جو کہتے ہیں یہ مکان کا اس نے یت کنس خبر لگی، یہ تو محاوری معنی ہو گئی، نہیں بنزل کیوں ایسے یہ مکان کا اس نے یت کنس خبر لگی کہ بے کس کا اس نے پتہ لگی، یعنی کہ میں کور کنس غریبس مدد عام طور۔ تو ظاہری معنی پر اگر دیں گے تو اس ہاتھ کو بند ہی رکھ دو، اس ہاتھ کو چھپاؤ ایک جیب میں، ایک جیب سے یہاں سے نکالو، کسی غریب کے، مفلس کے، محتاج کے، بیوہ کے حوالے کر دو، اس ہاتھ کو پتہ نہ جائے۔ ظاہری معنی بھی دیکھ لو، اس پر بھی اگر معمول کریں گے تو اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ ہاتھ اس میں شامل ہی نہیں رہا، تو یہ بھی ایک معنی ہے۔ ایک معنی وہ بھی ہے کہ کسی اپنی بیوی تک کو نہ بتائے، بچوں تک کو اتنا نہ دے، بس جو میں نے دینا تھا کسی غریب کو اس کو دے دیا میں نے، اللہ کا معاملہ میرا معاملہ، فرمائے اس شخص پر بھی اللہ کا سایہ ہوگا۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے دوستو، بعض لوگ کہیں گے پھر ظاہری طور پر تو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے، اس کی 2 کنڈیشنیں اللہ کے نبی نے فرمائی، قرآن بھی سرم و علانیہ، ایک بیان میں کہا بھی تھا میں نے، علانیہ طور پر ہی خرچ کرو اور چھپ چھپا کر بھی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب کسی غریب کی اگر مدد کر رہے ہیں، کسی محتاج کی مدد کر رہے ہیں، اس کو چھپاؤ، کسی کو نہ بتلاؤ، کیونکہ اس کی عزت نفس کا معاملہ ہے اور رسوا ہو جائے گا۔ آپ نے ایک ہی آدمی سے اگر کہہ دیا، اپنی بیوی سے کہہ دیا، بچے سے کہہ دیا، دوست سے کہہ دیا فلاں کی میں نے مدد کی ہے، وہ بات چھپ نہیں سکتی ہے، وہ بات تو لیک ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کسی غریب کی، پرٹیکولر اگر کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی پڑوسی کی مدد کر رہا ہے، اسے چھپا دو، بار اس کو پتا ہو، آپ کو پتا ہو۔ لیکن اگر کوئی عام کام ہو، سماجی کام ہو، مسجد کا کام ہو، جیسے ہم کرتے تھے، مسجد کے لیے کبھی تعاون چاہتے تھے، کسی مدرسے کے لیے تعاون چاہتے تھے، تو اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں، اس میں کھلم کھلا دے دینا چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایک وقت اللہ کے نبی نے اسی طرح سے بیان فرمایا ہے، صدقے کی ترغیب دی ہے، کوئی نہیں اٹھتا تھا، پھر ایک شخص کو جوش آ گیا، وہ اٹھ گیا، تو جب اس نے شروعات کی تو دوسرے لوگوں کا جذبہ آ گیا تو وہ بھی دینے لگے، تو پھر اللہ کے نبی نے یہ حدیث سنائی، من سن سنتن فی الاسلام سنتن حسنتن فی الاسلام، جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا ہے
کسی اچھے طریقے کو بنیاد ڈالی ہے، فلاح اجرها، اس کو اس کا اجر ملے گا، واجر ما عمل بها، اور اس کا بھی اجر ملے گا جو اس پر پھر عمل کرتا ہے. یعنی ایک شخص کو دیکھ کر کے وہ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس شخص کو ان کا بھی اجر ملے گا، ان کو اپنا اجر ملے گا، اس کو اپنا اجر ملے گا. اتنی فضیلت ہے اس کی. جیسے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا دوستو، اسی مسجد میں جب میں نے درسگاہ کے لیے مجھے لگتا ہے پہلا چندہ کیا، اس کی دیوار بندی کرنی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مرحوم وقار صاحب، یہ ہمارے پڑوسی شفیق صاحب کے بیٹے، مجھے یاد ہے وہ دروازے سے آ گئے، میں ادھر سے بیان کر رہا تھا، اس کی فضیلت بیان کر رہا تھا. وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا، کہا کہ ایک اینٹ کی گاڑی میں دے دوں گا، یہ گاڑی اینٹ میں دوں گا. اس کا یہ بولنا تھا، پھر اس کے بعد 10 یوں لوگ کھڑے ہو گئے. مجھے اب تک یاد ہے اس کو اجر ملتا رہا ہوگا ضرور. اس لیے دوستو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اگر کہیں سماجی کام ہے، اجتماعی کام ہے، اس کے لیے دے دو، ظاہری طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت صاف رکھو. اگر کسی غریب کو مفلس کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہو، اس کو چپ چپا کے دے دو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے انسان کی کہ مجھے اللہ نے یہ وقت جو دیا ہے، یہ عمر جو دی ہے، صرف دین اپنانے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے اور دینداری کے لیے، کہ میں دیندار بنوں، میرا پورا پریوار دیندار بنے. یہ زندگی خدا کی قسم صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے ہے. اس مقصد کو اللہ پاک بارہا بیان فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو پیدا نہیں کیا، ہم نے جنات کو پیدا نہیں، اگر کیا ہے کس کے لیے؟ الا لیعبدون، تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. جب مقصد عبادت ہے، جب مقصد اطاعت ہے، جب مقصد فرمانبرداری ہے، پھر دیر کس بات کی ہے دوستو؟ اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہر وقت ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ سے مناجات کرتے رہیں، تاکہ ان 7 اشخاص میں سے ہمارا نام کسی نہ کسی میں آ جائے. تو کوشش کرنی چاہیے دوستو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر شرابی یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر بے حیائی یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر بے شرمی یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر چوری یاد آ جائے، وہ انسان اچھا انسان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آئے. ایسا بنو. اس کے لیے ماحول چاہیے دوستو. نہیں تو ہم دوستو آپ اندازہ لگائیے، ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے، ہر گھر میں قرآن. اگر صرف قرآن سے مسئلہ حل ہوتا تو اللہ کے نبی نہیں بھیجے جاتے، اس کے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا گیا ہے اور کتاب بھی بھیجی گئی ہے. معلوم ہوتا ہے کتاب کو استاد کی ضرورت ہے. جس طرح گھر میں آپ کو بچہ کہتا ہے میں میٹرک میں پاس ہوا، میں 8 میں پاس ہوا، 5th میں پاس ہوا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بک سیلر کے پاس جاتے ہیں، کتابیں لا کر کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اب ٹیوشن کا سوچتے ہیں. کبھی کسی ماں باپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا، اس نے کتابیں بک سیلر سے لائی ہے، بچے کو کہاں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. کوئی استاد آپ کے لیے نہیں، کوئی ٹیوٹر آپ کو نہیں کر سکتا ہے. اگر کرتا ہے ظلم کرتا ہے، قرآن کے ساتھ کرتا ہے. بچے سے کہتا ہے قرآن کو استاد کی ضرورت نہیں، اس کو خود پڑھو. اب بتائیے بچہ گریجویٹ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن قرآن کا استاد اسے ملا ہی نہیں، وہ قرآن کیا پڑھے گا؟ ایک جگہ قرآن خوانی چل رہی تو دوستو ایک بچہ مجھے 1.5 گھنٹے کے بعد کہتا ہے، ارے مجھے ایک پارہ پتہ پورا نہیں ہو رہا، ابھی آدھا بھی نہیں ہو رہا. 1.5 گھنٹہ ہو گیا. وہ بڑا افسر تھا، چھوٹا ہی تھا، ابھی 30-32 سال کا. 1.5 گھنٹے کے بعد کہتا ہے ابھی ایک پارہ بھی نہیں پورا ہو رہا ہے. کیوں؟ کسی استاد سے پڑھا نہیں، انگلش پڑھ کے بولے. پھر برا بھی لگتا ہے لوگوں کو. یہ اتنی عظیم کتاب، کیا اس کو استاد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اپنے بچوں کو قرآن دے کر کے استاد کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے؟ جب سائنس کے لیے ٹیوشن، میتھ کے لیے ٹیوشن، انگلش کے لیے، ہر چیز کے لیے ٹیوشن جب کام بن جاتا ہے تو یہ قرآن اتنا کمزور ہے، اتنی بے اہمیت کتاب ہے کہ ہم اس کو استاد نہ دے سکیں اپنے بچوں کو. جب قرآن سیکھو، قرآن بھی سیکھنے کی چیز ہے دوستو، ہماری زندگی بدل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.